السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 9 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 11 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ بھارتی طالبان نے ثابت کر دیا کہ حجاب اسلامی اقدار ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے کہا ہے کہ بھارتی طالبان نے ثابت کر دیا کہ حجاب عربی یا ایرانی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی اقدار ہے۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے حجاب کے معاملے پر ہندو انتہا پسندوں کو منہ توڑ جواب دینے والی مسلمان لڑکی مسکان خان کے بارے میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ بھارت میں حجاب کے لیے مسلمان لڑکیوں کی جدوجہد نے واضح کر دیا ہے کہ یہ عربی، ایرانی، مصری یا پاکستانی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی اقدار ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر میں، خاص طور پر سیکولر ممالک میں، مسلمان خواتین حجاب کا مختلف انداز میں دفاع کر رہی ہیں۔ علاوہ ازیں نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے مسکان خان کی تصویر بھی شیئر کی اور ہیش ٹیگ میں مسکان کا نام بھی استعمال کیا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل بھارتی ریاست کرناٹک کے ایک کالج میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جب انتہا پسند ہندوؤں کے ایک جتھے نے ایک مسلمان باحجاب لڑکی مسکان کو کالج میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی تھی، تاہم مسکان نے انتہا پسندوں کا اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ بعد ازاں مسکان نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تنہا ان کا سامنا کرنے کے لیے پریشان نہیں، اور اگر مستقبل میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تو میں اپنے حجاب پہننے کے حق کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی۔ مسکان خان کا یہ انٹرویو مسکان خان کی بہادری کو بیان کرتی نظمیں اور دیگر تجزیاتی رپورٹس آپ کے اپنے چینل راہی حجازی چینل پر موجود ہیں۔ چینل پر جا کر ان کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ افغانستان میں امدادی رقوم فراہم کرنے کا نیا نظام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا ہے کہ رواں ماہ کے دوران افغانستان کے لیے جمع کیے جانے والی کروڑوں ڈالر کی امداد کو ایک نئے نظام کے تحت افغانی کرنسی میں منتقل کر کے افغان عوام تک پہنچایا جائے گا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کی ایک دستاویز کے مطابق بین الاقوامی ادارے نے افغانستان امداد کی فراہمی کے نظام کی اشد ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں تقریباً 3 کروڑ 90 لاکھ افراد شدید سردی کی وجہ سے بھوک اور مفلسی کا شکار ہیں، جبکہ تعلیم اور سوشل سروسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دستاویز میں مزید بتایا گیا ہے کہ ابھی اولین ترجیح اس نئے نظام کو ماہ فروری میں مکمل کرنا ہے تاکہ افغان باشندوں کی جلد از جلد مدد ہو سکے۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ یہ امدادی نظام افغانستان کے مرکزی بینک کے دوبارہ فعال ہونے اور افغانستان کے 9 ارب ڈالرز کے اثاثوں کے غیر منجمد ہونے تک عارضی طور پر کام کرے گا۔ نئے امدادی سیٹ اپ کے تحت نجی کاروباروں کے پاس موجود افغان کرنسی کو خرید کر ضرورت مندوں کے حوالے کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس امدادی نظام کے تحت یہ رقوم بلیک لسٹ کی گئی طالبان حکومت کے ہاتھوں تک نہیں آئے گی، مگر اس کے باوجود رقوم کی منتقلی اور ایکسچینج ریٹ کے لیے طالبان کے زیر انتظام چلنے والے مرکزی بینک کی اجازت درکار ہوگی۔ وفاق المدارس العربیہ کے تحت امتحانات 15 فروری سے شروع ہوں گے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت شعبہ تحفیظ کے امتحان کا آغاز 15 فروری سے ہوگا۔ ملک بھر کے 17,000 سے زائد مدارس کے حفاظ و حافظات ریکارڈ تعداد میں شریک امتحان ہوں گے۔ کراچی میں 50 امتحانی مراکز کے ممتحنین کی تربیتی نشست منعقد کی گئی۔ امتحان کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ درجات کتب کے اہم مرحلے کا آغاز 26 فروری سے ہوگا۔ کراچی میں جامعہ بنوری ٹاؤن میں شعبہ تحفیظ کے ممتحنین کی تربیتی نشست مولانا امداد اللہ یوسف زئی کی صدارت اور شعبہ تحفیظ کے مسئول مولانا قاری زبیر احمد کی زیر نگرانی ہوئی، جس سے جامعہ بنوری ٹاؤن کے نائب محتمم مولانا ڈاکٹر سید احمد یوسف بنوری، مفتی رفیق احمد بالاکوٹی سمیت دیگر منتظمین نے بھی امتحانی امور کو بہتر سے بہترین اور خوش اسلوبی سے انجام دینے پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس سال شعبہ حفظ سمیت تمام درجات میں مجموعی طور پر تقریباً 4,70,000 طلباء و طالبات امتحان میں شریک ہوں گے، جن میں 88,374 تکمیل قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب طلباء و طالبات کی ہے۔
گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال حفاظ و حافظات کی تعداد میں تقریباً 15,000 کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جبکہ مجموعی طور پر تقریباً 45,000 سے زائد طلباء و طالبات کا حیران کن اور خوشائن اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا کوآرڈینیٹر مولانا طلحہ رحمانی نے اس موقع پر بتایا کہ گزشتہ سال کی نسبت جہاں شرکائے امتحان کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، وہیں مدارس اور طلباء و طالبات کی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے امتحانی مراکز و ممتحنین میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعداد میں ہونے والا یہ خوشائن اضافہ دراصل مدارس دینیہ کی گراں قدر تعلیمی و تربیتی خدمات پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ انڈونیشیا کا فرانس سے 42 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ۔ فرانس نے کہا ہے کہ انڈونیشیا 42 رافیل طیارے خریدے گا، جس کے لیے $8.1 ارب کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق فرانس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انڈونیشیا آبدوزوں کی تیاری اور اسلحے کی خریداری کے معاہدوں کے سلسلے میں $8.1 ارب مالیت کے 42 رافیل طیارے حاصل کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کے بعد انڈونیشیا خطے میں فرانس سے اسلحہ خریدنے والا سب سے بڑا ملک ہوگا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے اپنے فرانسیسی ہم منصب سے ملاقات کے بعد کہا کہ ہم 42 رافیل طیارے حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر فرانسیسی وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہمارے دفاعی تعلقات کو مضبوط کرنے میں سود مند ثابت ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے کے بعد انڈونیشیا خطے میں بھارت کے بعد دوسرا بڑا ملک ہوگا جو ڈیزولٹ ایوی ایشن کے تیار کردہ طیاروں پر انحصار کرے گا۔ فرانس کی وزارت دفاع کے عہدیداروں نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ معاہدے کے تحت پہلے مرحلے میں 6 رافیل طیارے اگلے ماہ میں حوالے کیے جائیں گے، جبکہ دیگر 36 طیارے بعد کے مراحل میں فراہم کیے جائیں گے، جو رواں برس کے اواخر یا اگلے سال تک ممکن ہوگا۔ وزارت دفاع کے عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ مذکورہ معاہدہ انڈونیشیا کو جنوب مشرقی ایشیائی خطے میں فرانس سے فوجی ساز و سامان کا سب سے بڑا خریدار بنا دے گا، جبکہ اس وقت اس خطے میں سنگاپور کے بعد انڈونیشیا دوسرے نمبر پر ہے۔ دبئی میں سینکڑوں اونٹوں کے قاتل پلاسٹک پر بھاری ٹیکس لگا دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں ایگزیکٹو کونسل آف دبئی نے اعلان کیا ہے کہ 1 جولائی 2022 سے ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک کی تھیلیوں پر ٹیکس لگایا جائے گا، کیونکہ دبئی میں سینکڑوں اونٹ انہی پلاسٹک تھیلیوں کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ دبئی کی المجلس التنفیذی یعنی ایگزیکٹو کونسل نے اپنی حالیہ ٹویٹ میں پالیسی بیان جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بار استعمال کے قابل یعنی سنگل یوز پلاسٹک تھیلیوں پر 1 جولائی 2022 سے 25 فلس یعنی تقریباً 6 انڈین روپے کی شرح سے ٹیکس نافذ کیا جائے گا تاکہ لوگ انہیں استعمال نہ کریں۔ اپنی پالیسی ٹویٹ میں دبئی کی ایگزیکٹو کونسل نے لکھا ہے کہ اماراتی ساحلوں پر مردہ پائے جانے والے 86% کچھوے انہی پلاسٹک تھیلیوں کی وجہ سے مرے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک تھیلیوں پر بھاری ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ اگلے 2 سال میں ان پر مکمل پابندی لگا دی جائے گی۔ واضح رہے کہ دبئی میں ہزاروں اونٹوں پر تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران وہاں اونٹوں کی 50% اموات انہی پلاسٹک تھیلیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دبئی میں چند سال میں مرنے والے تقریباً 600 میں سے 300 اونٹ کچرے میں پھینکی گئی پلاسٹک کی تھیلیوں کے ناقابل ہضم ٹکڑے پیٹ میں پہنچ جانے کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ آج کوئی سوال نہیں، آج بس یہ اطلاع کہ کل جمعرات کو قرآن اندازی والی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کر دی گئی تھی۔ یہ ویڈیو اگر آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو چینل پر جا کر اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ فرانسیسی وزیر کی حجاب پہننے والی مسلمان کھلاڑیوں کی حمایت۔ فرانس کی وزیر برائے صنفی مساوات نے مسلمان خواتین فٹ بالرز کی حمایت کی ہے جو میدان میں سر پر حجاب لینے والی کھلاڑیوں پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی فٹ بال فیڈریشن کے مقررہ قوانین فی الحال مسابقتی میچوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو مذہبی علامات جیسا کہ مسلمانوں کا حجاب یا یہودی ٹوپی پہننے سے روکتے ہیں۔ لیس حجابیز کے نام سے معروف خواتین کے اجتماع نے نومبر میں قوانین کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ قوانین امتیازی ہیں اور ان کے مذہب پر عمل کرنے کے حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں صنفی مساوات کی وزیر
ایلزابیتھ مورینو نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ یہ نوجوان خواتین سر پر حجاب پہن کر فٹ بال کھیل سکتی ہیں۔ آج فٹ بال کی پچز پر سر کے حجاب کی ممانعت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ قانون کا احترام کیا جائے۔ خیال رہے کہ فرانسیسی صدارتی انتخابات سے 2 ماہ قبل یہ مسئلہ ایک ایسے ملک میں اہم موضوع بحث بن گیا ہے جو سیکولرزم کی ایک سخت گیر اور انتہا پسند شکل کو برقرار رکھتا ہے اور جس کا مقصد ریاست اور مذہب کو الگ الگ کرنا ہے۔ سیکولرزم کے حوالے سے فرانس کے قوانین تمام شہریوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں، ماں سوائے پورے چہرے کو حجاب سے ڈھانپنے کے، جسے سن 2010 میں غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔